میں بھی کسی زمانے میں دیوبندی مکتب فکر سے منسلک تھا، اور جب میں نے تبلیغی جماعت کی کتابیں اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی میرے پاس بھری ہوئی ہیں ان کی کتابیں حکیم الامت کی، اور اسی طریقے سے مولانا قاسم نانوتوی کی کتابیں اور مولانا الیاس کی کتابیں، مولانا زکریا کی کتابیں، یہ تمام کتابیں میرے پاس لائبریری میں الحمدللہ وہ کتابیں ہیں جو کہ احناف نے عام طور پر دیکھی بھی نہ ہوں، کیونکہ مجھے بہت سنجیدگی سے میں نے اس مسئلے کو لیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، یہ غیر مقلد عاقل ہیں، یہ نور ٹی وی جدہ والے۔ اب یہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ دیوبندی سے اہل الحدیث ہوئے، نام نہاد اہل الحدیث۔ اس نے بڑی تحقیق کی ہے۔ میں نے تبلیغی جماعت کی کتابیں جب پڑھی، مولانا اشرف علی تھانوی کی اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی، مولانا زکریا کی، مولانا الیاس کی، کہتا ہے کہ میں نے سنجیدگی سے اس مسئلے کو لیا۔ اب اس گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے یہ بڑی تحقیق، گہری تحقیق کے بعد یہ جناب جو ہے نا اس نے ایک اور مسلک اختیار کیا ہے، غیر مقلدیت، بڑی تحقیق کے بعد۔ اب یہ جناب اس کی تحقیق کتنی مضبوط ہے، تو اسی ویڈیو کو سنتے سنتے ہم ایک مقام پر پہنچے کہ پتہ چلا کہ جناب کی تحقیق کتنی مضبوط ہے، اور واقعتاً ایسے بندے کو جو نا مسلک تو اختیار کرنا چاہیے نا، اور مسلک تو ناظرین اسی ویڈیو کے اندر یہ محمد عاقل اپنی تحقیق کو ظاہر کر بیٹھے، اور بندہ پریشان ہوا کہ بھئی اتنا محقق بندہ، بھائی بڑا محقق ہے۔ تو ناظرین ذرا آپ سن لیجئے کہ اس محقق کی تحقیق کس قدر ہے، ذرا سن لیجئے۔ تو مقلد کا اپوزٹ ورڈ غیر مقلد نہیں ہوتا، یہ تو اردو بھی الٹی سیدھی ہے یار، صحیح بات تو یہ ہے۔ تو الٹی سیدھی اردو نہ بولیں، ہماری بھی اردو بعض مرتبہ اردو گڑبڑا دیتے ہیں آپ لوگ، تو اردو بھی یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے مقلد کا اپوزٹ ورڈ غیر مقلد نہیں ہوتا، جیسے کہ دن کا اپوزٹ ورڈ غیر دن نہیں ہوتا، بلکہ اپوزٹ ورڈ ہوتا ہے دن کا رات، صبح کا شام، اندھیرے کا اجالا۔ تو بھئی یہ محمد عاقل صاحب کہہ رہے ہیں، اچھا کہہ مار رہے ہیں، یعنی اس بات کی تصحیح کر رہے ہیں کہ مقلد کا اپوزٹ ورڈ جو ہے نا وہ غیر مقلد نہیں ہوتا۔ یہ جناب کی تحقیق ہے نا، کہتے ہیں کہ بھئی اردو بھی آپ الٹی سیدھی کر دیتے ہیں، اور کہتا ہے کہ ہماری بھی اردو آپ گڑبڑ کرا رہے ہیں، کہ مقلد کا اپوزٹ غیر مقلد نہیں ہوتا، اس کی ضد غیر مقلد نہیں ہوتی۔ جیسے دن کا رات ہے تو دن کا غیر دن نہیں ہوتا، دن کا رات بنتا ہے، اور رات کا غیر رات، یہ مثال دے رہا ہے۔ کہتا ہے مقلد کا اپوزٹ ورڈ ضد غیر مقلد نہیں ہوتا۔ یہ جناب کی تحقیق ہے، بڑی تحقیق کر کے اس نے مسلک تبدیل کیا۔ اچھا بھائی کیا ہے اس کا، یعنی مقلد کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے، مقلد کی ضد کیا ہے، تو ذرا سن لیجئے، آپ سن لیجئے اس موقع کی کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مقلد کا اپوزٹ ورڈ ہوتا ہے متبع۔ لیں بھائی جناب کہہ رہے ہیں کہ مقلد کا اپوزٹ ورڈ جو ہے نا وہ ضد جو ہے نا متبع ہے، مقلد کا متبع ہے، ضد مقلد کی ضد متبع ہے۔ اور پھر یہاں تک نہیں، وہ کہتے ہیں آپ دیکھ لیں ان کی جو ہے نا اردو جو ہے نا لغت میں دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں وہ ماہرین لغت ہیں، وہ آپ سمجھ جائیں گے کہ جو ہے نا وہ کیا ہے، مقلد کی ضد کیا ہے، مقلد کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے۔ تو ناظرین دیکھیے کیسی بیوقوفانہ نے بات کی، اور یہ خود کو بڑا محقق سمجھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میں نے بڑی تحقیق کی ہے، پھر جو ہے نا وہ مسلک بدلا ہے، دیوبندی سے اہل الحدیث ہوا ہوں، اور مقلد کی ضد متبع۔ یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں، ان کے معنی ملتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ عجیب قسم کا بندہ ہے۔ آپ ایسے کریں، آپ چلے لغت میں ہی دیکھ لیں، اردو لغت میں دیکھ لیں۔ آپ اردو لغت میں جب دیکھیں گے تو آپ کو متبع کے معنی کیا، اتباع کرنے والا، پیروی کرنے والا، تقلید کرنے والا، پیرو، تابع، فرمان بردار، مقلد۔ اب متبع کے معنی وہاں مقلد لکھا ہوا ہے، اب یہ اس کو اپوزٹ میں لا رہا ہے۔ اچھا فہرست اللغات میں دیکھیں، متبع کا پیچھے چلنے والا، پیروی کرنے والا۔ اچھا اسی فہرست اللغات میں مقلد کیا ہے، تقلید کرنے والا، پیرو، مرید، معتقد، ہم معنی لفظ ہیں۔ اب اس میں لغت میں تو یہ ہے نا، اب آپ دیکھیں ایک اور لغت میں یہاں تک لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں کہ ایسے مقلد کی معنی کیا لکھی ہوئی ہیں کہ تقلید کرنے والا، نقش قدم پر چلنے والا، بغیر دلیل کسی قول یا فعل کی پیروی کرنے والا، پیروکار، مرید، معتقد۔
اور آگے عجیب بات یہ لکھی کہ سواد اعظم چاروں اماموں میں سے کسی کو ماننے والا، اور آگے لکھا غیر مقلد کی ضد، غیر مقلد کی ضد مقلد، مقلد کی ضد غیر مقلد، یہ تو لغت میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ لوگوں کو دعوت دیتا پھر رہے گا آپ لغت دیکھ لیں، یہ اردو نہیں آتی، یہ اردو لغت میں ہے، یہ ایپس پڑھی ہوئی ہیں آپ کو مل جائیں گی، آپ دیکھیں یہ تو ہیں عاقل، عاقل وہ ہمارے ساتھی لکھتے ہیں کہ یہ عاقل نہیں یہ بے عقل ہے، صحیح بات ہے نا، تو یہی تو بے عقل کا تو یہ کام ہوگا نا، بے عقلوں کا کام یہ ہوگا۔ اچھا ایک اور بات آپ ذہن میں رکھ لیں، وہ کیا؟ وہ یہ کہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر یہ جب کہتے ہیں تقلید کا رد کرتے ہیں، ان سے پوچھیں تقلید کا رد کریں، قرآن پاک کی آیات پڑھیں گے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اب یہ تقلید کا رد میں آیت پیش کرتے ہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا نا، ولا تتبعوا من دونہ، اب یہاں کہتے ہیں تقلید، اب قرآن نے دونوں چیزوں کو اتباع کا لفظ لایا، قرآن پاک دونوں جگہ پر قرآن پاک نے اتباع کا لفظ استعمال کیا، یعنی دونوں چیزیں ہم مانا ہیں، یہ تو اس کی تحقیق ہے نا جناب، یہ تو اس کی تحقیق ہے، اور ایسا بندہ اتنا محقق ظاہر بات ہے اب تو بیچارے کو مسئلہ کو تبدیل کرنا پڑے گا نا۔ اب دیکھیں یہ جو غیر لفظ ہے نا، جو ہم کہتے ہیں کہ مقلد اور غیر مقلد، یہ اردو کے اندر کثرت سے استعمال ہوتا ہے، کثرت سے، آپ دیکھ لیں، آپ چند مثالیں لے لیں، حاضر غیر حاضر، آباد غیر آباد، ذمہ دار غیر ذمہ دار، رسمی غیر رسمی، معمولی غیر معمولی، موسمی غیر موسمی، شرعی غیر شرعی، شفاف غیر شفاف، ضروری غیر ضروری، متاثر غیر متاثر، یقینی غیر یقینی، آئینی غیر آئینی، محدود غیر محدود، مشروط غیر مشروط، معروف غیر معروف، معتبر غیر معتبر، مفید غیر مفید، محفوظ غیر محفوظ، ملکی غیر ملکی، مسلم غیر مسلم، مناسب غیر مناسب، منقولہ غیر منقوحہ، منقوحہ غیر منقوحہ، واجب غیر واجب۔ یہ تھوڑا بتانا آپ کو، بہت سارے لفظ مل جائیں گے جہاں غیر استعمال ہوتا ہے، اس کے ضد میں، اس کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے وہ غیر کے ساتھ آتا ہے۔ اب یہ تو اس کی تحقیق ہے، اس کی جناب کی نام کیا ہے، عاقل صاحب کی۔ اچھا آگے ایک اور بات کرتے ہیں، اب اس میں زیادہ ہم اس میں نہیں پڑھتے، یہ تو بات ہوگی نا، ہم اس میں نہیں پڑھتے، آگے کیا کہتے ہیں تقلید کے متعلق ذرا سن لیجئے۔ بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا، ہم تو مقلد ہیں، ہمارے اوپر واجب ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم تقلید کریں، حالانکہ کوئی واجب نہیں ہے ان چاروں پانچوں مذاہب میں سے۔ کس کو یہ کہتا ہے کہ واجب ہے تو اس سے پوچھئے کہ کس نے وجوب کا فتویٰ دیا ہے؟ واجب ہونا تو یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے کہ واجب کیا ہوتا ہے، فرض کیا ہوتا ہے اس کے بندوں پر، یہ کسی اور کے لیے اختیار نہیں ہے۔ اب یہ بھائی کہتے ہیں کہ تقلید واجب، بھائی کوئی واجب نہیں ہے، کیونکہ واجب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے نا، واجب کسی کو اختیار نہیں ہے واجب کہنا، فرض و واجب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ۔ اب اچھا یہ پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ فرض ہے، تو عاقل صاحب ذرا وہ قرآن پاک کی آیت سنا دیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ سورۃ الفاتحہ فرض ہے یا واجب ہے، کتنے مسائل، چلو داڑھی کے متعلق تم واجب بھی کہتے تھے، فرض کہتے ہو، ذرا قرآن پاک کی آیت سنا دیں جہاں اللہ تعالیٰ نے، آپ کہتے ہیں کسی کو اختیار ہی نہیں ہے نا، اور کسی کو اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں آپ وجوب کا فتویٰ لگاتے ہیں، تو وہ آپ دکھا دیں قرآن پاک کی آیت، اور اللہ نے کہہ دیا ہو کہ یہ چیز واجب ہے۔ اب دیکھیں یہ ایسا بندہ جو بات بھی ڈھنگ پہ نہیں کر رہا اور ایسی عجیب بات کر رہا ہے، بچگانہ باتیں کر رہا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں نے بڑی تحقیق کی ہے اور پھر دیوبندی سے جو ہے نا اہل الحدیث ہوا ہوں، تو بھائی ایسے جو ہے نا نااہل محققین جو ہے نا ان سے ہی امت کو نقصان پہنچتا ہے، اور ایسے ہی لوگ جو علماء کو چھوڑ کر، ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں علماء کی رہبری اور رہنمائی میں مسائل کو سمجھنا ہے، علماء سے پوچھنا ہے، علماء کی بات ماننی ہے، علماء کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر یوں خود محقق بنیں گے تو ایسے ہوگا، پھر جو ہے نا وہ کیا کہتا ہے کہ مقلد کی ضد جو ہے نا متبع۔ اللہ جل جلالہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔